الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ حشر میں
عزت رسول اللہ کی لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی سورج الٹے ماں پلٹے چاند اشارے سے ہو جا اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی ارے اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب او نجدی دور ہو ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی عزیزان محترم اہل اسلام عشاقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم محبان صحابہ و اہل بیت اج دی اے محفل پاک برائے اصحال ثواب امداد اللہ تعالی مرحوم و مغفور انہاں دے اصحال ثواب واسطے منعقد ہے جو انہاں دے اہل خانہ دی طرفوں انتظام فرمائی گئی ہے آپ سب اور بندہ ناچیز نو اس دے اندر شرکت دی سعادت نصیب ہوئی ہے تو برکت دی نیت تے چند گزارشات پیش کرانگا کہ چلو جتنا ذکر خیر ہو جائے اس دی برکت اور پڑھیا ہویا کلام دی برکت یہ بچیاں نے تو اٹھا کے سائیڈ تے کر دیو اٹھو انہاں بچیاں نے سائیڈ تے کرو اٹھاؤ چلو بڑے بھی بیٹھے رہنے پیچھے لیکن انہاں سائیڈ تے کرو اے بھی سائیڈ تے کرو
حصول برکت اور حصول علم واسطے چند گزارشات میں آپ دی خدمت وچ پیش کراں گا۔ اللہ رب العزت نے ساری مخلوق پیدا فرمائی ہے، کسے مخلوق دی ہدایت واسطے اللہ تعالی نبی نہیں بھیجے۔ اللہ ہر مخلوق نو جتنی جتنی ہدایت دینی آئی دے کے گھلیا ہے۔ اب آپ نو مڑ تو یہ گل سمجھ نہیں پانی۔ مثلا پرندے نے وہ اللہ تا انکار نہیں کردے، اللہ نے انہوں نے ہدایت دے کے گھلیا ہے۔ فرشتے نے وہ اللہ تعالیٰ دا انکار بل عباد مکرمون، وہ اللہ تعالیٰ دے عزت والے بندے نے۔ فرق تھوڑا جا اتنا ہے کہ اللہ نے فرشتیاں میں نفس لگایا ہی نہیں۔ نفس دا کام میں خواہش پیدا کرنا، تو اللہ نے فرشتیاں میں نفس نہیں لگایا۔ کیونکہ نفس گناہ دی طرف مائل کرنا۔ فرشتیاں نو اللہ عقل دیتا ہے، عقل ہدایت دیتا ہے۔ انہاں میں ہے ہی میرا عقل، نفس ہے ہی نہیں، لہذا وہ ہدایت آ گئی۔ وہ معصیت گناہ کر دے نہیں۔ باقی جتنے حیوانات نے، گائے بھیڑ بکریاں پرندے جانور جنگل دے، انہوں نے اللہ نے عقل نہیں دیتا۔ جدو ایک چیز دیتی نہیں تو حساب کس دا لوے گا؟ جڑی سوچن والی چیز ہے اللہ انہوں نے عطا ہی نہیں فرمائی، تو جانوراں وچ عقل نہیں نفس ہے، فرشتیاں وچ اللہ نے عقل رکھیا ہے، نفس نہیں رکھیا۔ انسان وچ دو میں چیزاں رکھی، نفس بھی عقل بھی۔ اس واسطے انہاں تو حساب دعاں تو نہیں لینا، نہ حیوانات تو نہ فرشتیاں تو۔ انہاں نے پابند کیتا ہے، انسان نو دوواں چیزاں دے کے پابند نہیں کیتا، آزاد کیتا ہے کہ اپنی مرضی نال انتخاب کر کے تو کدے جانا ہے۔ چونکہ انہاں نے ہدایت پہلے ہی ملی ہوئی ہے، انہاں دا حساب ہی نہیں ہونا، انہاں واسطے جنت دوزخ ہی نہیں بنائی۔ انسان دا حساب ہونا ہے، یہ واسطے جنت دوزخ بنائیے۔ تو اللہ نے اس انسان دی ہدایت واسطے 1.25 انبیاء بھیجے، 1.25 استاد مبعوث فرمائے۔ آپ دی سونے اور توجہ ہے میری جان؟ تو سوال ایک پیدا ہوندہ ہے جنون، اگر اللہ چاہندہ تو وہ ہدایت خود دے سکتا ہا یا نہیں؟ گڈ، دے سکتا سی، پر انہیں ڈائریکٹ دیتی نہیں۔ یہ خود اللہ فرمائے لو شاء اللہ لجعلکم امتا واحدہ، اگر اللہ چاہندہ تو دون سارے ایک ہی طرح دا پیدا کر دیندہ، تو اڈی سوچ منے منے ہوندی نا، لیکن ایسا نہیں چاہا۔ ولیکن لیبلوکم، اللہ تو آزمایا ہے، آزاد ذہن دے کہ تسی خود کی سوچ دے۔ کسے سوچ کے کوئی آندہ میں سوچیا ہے میں نہیں لگتا ہے وابی صحیح نہیں، کسے سوچیا ہے تو اسے کہا میں نہیں لگتا ہے شیعہ صحیح نہیں، کسے سوچیا ہے تو اسے کہا میں نہیں لگتا ہے سنی صحیح نہیں، کسے سوچیا ہے تو آندہ ہے میں نہیں لگتا ہے انہا دی لوڑی کوئی نہیں، کسے یہ سوچیا ہے کہ اللہ ہے ہی کوئی نہ انہوں ملحد صدے، کہ اللہ ہے ہی کوئی نہ انہوں ملحد صدے جدید نہ اس دور دے اندر۔ یار ہے کی تسی مذہب بنایا ہے، مذہب دی گل ہی کوئی، مر کے مٹی ہو گئے گل مک گئی، بندیاں دنیا ہے ہی جگہ کوئی شاہ نہیں۔ کسی وہ سوچ لیا، وہ ویکھ رہا ہے بھئی یہ کی سوچ رہا ہے۔
تو سوال یہ ہے میری جان کہ اس نے اپنی بات انسان تک پہنچان واسطے انبیاء نو ذریعہ بنایا ہے. انبیاء نو تو نے سانو ایک میسج دے دیتا ہے جیسی عقل کر لویے تھے. جدو نے خالق ہو کے اپنی گل ساڈے نال ذریعے نال پہنچائیے، اپنی گل ساڈے کول وسیلے نال پہنچائیے، تو سانو بھی یہ چاہیے جدو اساں اپنی گل او دے تک پہنچانی ہوئے تے وسیلے نال پہنچائیے. آپ نو مسئلہ سمجھ چاہے یعنی اللہ ہو کہ اس وسیلے نال گل اپڑائیے. اس فرمایا سونیا تو دس کہ اللہ ایک کے قل هو اللہ احد. محبوب ایک قل جڑا ہے کنو آئے حضور نو قل کہو سونیا آپ فرماؤ کہ اللہ ایک کے. ڈائریکٹ نہیں آکھیا، اپنی گل محبوب دے وسیلے نال کر کے سن دسیا میں جو وسیلے نال پیا کرنا. تساں بھی میرے نال کرنی ہوئے تے وسیلے نال کریا میں سن یا اللہ تو ڈائریکٹ نہیں سندا فرمایا سن لینا. اذا سالک عبادی انی فانی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعان. میں ڈائریکٹ بھی سن لینا، میں وسیلے نال بھی سن لینا. تو پھر مسئلہ کی مسئلہ یہ ہے کہ جدو کوئی وسیلہ پکارے تے بندے آندے نا غلط ہے، تو غلط دو میں چیزیں ہی نہیں. وسیلہ بھی ٹھیک ہے، وسیلے تو بغیر ڈائریکٹ بھی ٹھیک ہے. سنی سکول آف تھاٹ دے اندر دو میں طریقے جائز ہیں. آپ ایک حدیث پڑھ دے ہو اذان تو بعد جدو اذان پڑھی جاندی ہے نا تو آپ ایک دعا پڑھ دے ہو. دعا حدیث پاک وچ دعا حدیث ہے اللہم رب هذه الدعوت التامہ والصلاة القائمہ آت محمد الوسیلة والفضیلہ. اے اللہ، اے میرے رب، هذه الدعوت التامہ، یہ دعوت کامل اور نماز آتی محمد الوسیلہ، اے نماز کے رب اور دعوت کامل کے رب آتی محمد الوسیلہ، تو محمد کو ہمارا وسیلہ بنا. قرآن نے فرمایا وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ. یہ دا مطلب ہے یہ وسیلہ پنجابی زبان دا لفظ نہیں ہے عربی دا. تو آیا قرآن اچ بھی ہے تے آیا حدیث اچ بھی ہے، بس اس دی امپلیمنٹیشن سمجھن دا فرق لگ گیا. آتی محمد الوسیلہ، محمد کو ہمارا وسیلہ. تو شرک دی دعوت نہیں دیتی جا سکتی. دا مطلب ہے وسیلہ اگر شرعی طور تے ہوئے تے جائز ہے. آپ نو سمجھ آگئی؟ اللہ آپ نو برکت عطا فرمائے. آپ اس تے ذرا غور فرماؤ. آتی محمد الوسیلہ، اے جیڑی گل ہے نا کہ محمد نو ساڈا وسیلہ بنا، یہ کتھے گئی ہے؟ او بلے 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 بھائی صاحب سننا گا اتھے چلیں گے انشاءاللہ ایک دو گلاں کر کے. حضرت یعقوب علیہ السلام دیاں اکھاں دی بینائی چلی گئی. اللہ دا قرآن سورہ یوسف وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ، انہاں دیاں اکھاں چوں نظر گھٹ گئی، سفید ہو گئی. اللہ قرآن فرماندن وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو میرا اللہ مجھے شفا دیتا ہے. بیماران و صحت کون دیندہ ہے؟ اللہ. ماشاءاللہ اے قرآن اچ عقیدہ آیا ہے، اے دے اتے پکیاں رہنا چاہیے. شفا اللہ دیندہ ہے.
مگر اسباب اختیار کرنا سنت ہے، اسباب نو اختیار کرنا سنت ہے کہ اللہ ہی دیندا ہے، فاعل حقیقی اللہ ہی ہے، مگر وہ کچھ چیزاں نو وسیلہ بنا کے عطا کردا ہے۔ جی سمجھ آ گئی؟ بھائی صاحب ایک اور گل کرنا، اسی پہ گل کرنے ہاں اپنے عقیدے دے مطابق، تو چاہیے کہ جڑے تشریف فرماؤ سارے پیار نال سنو، جڑی سمجھ آ جائے وہ لے لینا، جڑی نہ آوے وہ چھڑ دینا۔ کی خیال؟ جڑی سمجھ آ جائے وہ لے لینا، جڑی سمجھ نہ آوے اس نو چھڑ دینا۔ اور اگر کسی نے مڑ بھی بڑا ہوندا، مطلب بلڈ پریشر آئی ہوئے، تو ایک بڑا پارلیمانی طریقہ ہے جتھے گل اپنی مرضی دی نہ ہوئے اتھوں واک آؤٹ کر جانا کہ بھائی میں دی گل سمجھ نہیں ہوندی، میں آ پیا جانا۔ کی خیال ہے؟ لہذا وہ واک آؤٹ کر جانا بڑی سونی جی گل ہوندی، بولا بھائی اب میری محفل مرضی دے، ٹکران دی ضرورت نہیں، ٹکران دی نہیں ضرورت۔ ٹکرایا پھر اگو بھی ٹکر دین بندے، پھر تصادم ہوندہ ہے، جدو ٹکرائیے تو پھر اگلے بھی تے ٹکرانا ہوندہ ہے نا، پھر ٹکراؤ پیدا ہوئے تو پھر لڑائی پیدا ہوندی اور لڑائی بھی خرابی ہوتی ہے۔ اس واسطے میں گفتگو کرنی ہے بریلی سکول آف تھاٹ دے مطابق کہ سنی سکول آف تھاٹ یہ ہے، لہذا بھائی میں ان پتہ ہے پھر اسی تے سنیاں تو سنیاں آڑی اسی گل کرنے ہیں، تو اس تو کو نرا بس میں برا کسی نے بھی نہیں آندا، گال نہیں کردا، ساڈا تے طریقہ ہی نہیں، صوفی لوگ ہاں، محبت نالی گل کرنے ہیں، کچھ بندیاں نو محبت والی بھی نہیں چنگی لگی، اور اگر کسی نے کھنڈ نہ چنگی لگدی ہوئے تو انہیں اپنی شوگر دا علاج کرنا چاہیے ہے، کھنڈ دیاں ملاں بند کرن دی لوڑ نہیں۔ کی آندے ہوں آندا با کھنڈ بند کر دیو کیونکہ مین بند ہوئی، آندا کھنڈ ہی بند کر دیو کیوں مین بند ہوئی، رس گلیاں دیاں دکاناں نہ گلا دیو کیونکہ میرے بند نے۔ بھائی جی تواڈے بند نہیں پر دوجیاں بندیاں تے کھان دیو نا، تسی مہربانی کرو۔ کی خیال ہے؟ تو ہو جانے منے میں اس تو دسے ہے میں کو بیٹھا بیٹھا کسی نے واٹ نہ چڑھ جائے، میں تے پتر فکر کوئی نہیں، میں دوجیاں دی فکر ہے، ماں سبحان اللہ، اللہ تواڈی زبان مبارک کرے۔ تو قرآن کریم دستا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام دی اکھاں دی، حضرت یعقوب علیہ السلام دی بینائی چلی گئی، نظر گھٹ گئی، تو حضرت یوسف مصر دے بادشاہ ہے، انہاں کو خبر گئی، اللہ دے نبی بھی سن تے بادشاہ بھی سن، چار ہستیاں ہسٹری وچ ایسیاں گزریاں نے جڑیاں کو نبوت بھی اللہ دیتی ہے تے بادشاہی بھی دیتی ہے، نبوت بھی دیتی ہے۔ حضرت ذوالقرنین، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، یہ نبی بھی سن بادشاہ بھی سن۔ انہوں نے بادشاہ جڑا ہوندہ ہے ان ساریاں تو دنیا میں چنگا علاج ڈاکٹراں کو لب جاندہ ہے، کیونکہ وہ بادشاہ ہوندہ ہے، جڑا نبی ہوئے وہ ساریاں تو سونی دعا کر لیندہ ہے، نبی تو دعا سونی کوئی نہیں کر سکتا، تو بادشاہ تو چنگا ڈاکٹر کسے نہیں لبدا، تو آپ نبی بھی آئے تو بادشاہ بھی آئے، پتہ یہ لگا والد صاحب دیاں اکھاں ٹھیک نہیں رہی ہیں، تو نہ انہاں دعا کیتی نہ انہاں کسی حکیم نو ڈھونڈیا، بلکہ اللہ قرآن نے فرماندے انہاں فرمائے اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوہ علی وجہ ابی یاتی بصیرا، میری یہ قمیص لے جاؤ اور میرے والد دیاں اکھاں تے لایا جے، انہاں دی بصارت واپس آ جائے گی۔ تو قرآن اجتے ہے کہ بیمار ہو جائے کوئی تے ان صحت کون دیندہ ہے؟ تو بھائی صاحب رمز دی گل ہے جی کسی نے سمجھ آ جائے، ہن اکھاں حضرت یعقوب دیاں کیتیاں اللہ ہی ٹھیک نے،
پر جویں اس کرتے نو وسیلہ بنایا ہے نا کپڑے نو، تو اسی طرح یہ عقیدہ ذہن وچ رکھو، اگر کپڑا وسیلہ بنیا ہے جڑا رب دے محبوب نال لگا ہے، یہ حضرت یوسف دے وجود نال لگن والا کپڑا شفا دیندا ہے، تو یہ مطلب ہے دیتی اللہ ہی ہے، پر جویں کرتے دے وسیلے نال دیتی ایویں کدی چاہے تو کرتے آلیاں دے وسیلے نال بھی دے چھڑدا ہے۔ بالکل تسی ٹھنڈیا ہو کے میری گل نو سنو، شفا کون دیندا ہے؟ تو پھر اللہ دے نبی کرتا کیوں بھیجیا ہے؟ دعا کرنی چاہیے۔ یہ مطلب ہے انہاں سان دسیا ہے کہ بھلے ہو دیندا اللہ ہی ہے، پر کدی دوائی دا وسیلہ آ جاندا ہے، کدی اللہ دے پیارے دی کمیز دا وسیلہ آ جاندا ہے، کدی اللہ واڑا وسیلہ آ جاندا ہے۔ تو یہ آپ غصہ نہ کریا کرو کہ یہ ایسا کیا ہے بھائی، آپ اللہ سے مانگیں تو بسم اللہ منگنی چاہیے تھی، اسی تے اس تو انکار ہی نہیں کرنا۔ ساتھ بسم اللہ جڑا منگتا ہے اس نے منع تو نہیں، کوئی نعوذ باللہ اللہ کو منگنا غلط کی میں ہو سکتا ہے، جائز ہے۔ لیکن اگر کوئی کسی پیارے دے وسیلے نال مانگ لے تو وہ دے نال غصہ نہ کرو، کیونکہ یہ بھی قرآن چاہ گیا۔ اگلی بات سن، جڑے اللہ والے ہوندے نا انہاں دیاں قوتاں ساڈے ورگیاں نہیں ہوندیاں، اللہ انہاں نوں وکھریاں طاقتاں عطا کردا ہے۔ مثلا یہی گل کر رہے نا، جی گل کمپلیٹ ہونی ہے تو پھر اس نوں سمجھ لینا۔ قمیض لے کے مصر وچوں ٹریا ہے آدمی، حضرت یوسف علیہ السلام دی قمیض لے کے بندہ مصر وچوں ٹریا ہے، آونا کنان ہے۔ آپ ورلڈ میپ کھولنا نقشہ دنیا دا اور کنان تے مصر تے پینسل رکھ کے تو اندازہ لگانا کہ کتنے فلائٹ دا ٹائم ہے اس ویلے۔ اس ویلے مفسرین لکھ دن 3 دن گھوڑ سوار نو لگ دیا اتھو ایتھے آؤں، مہینہ تھوڑے لگ دے ہوں گے، زیادہ لگ دے ہوں گے، لیکن فاصلہ تے ہے، ایک پنڈ دی گل تے نہیں نا۔ لیکن جدو وہ نکلے ہے تو حضرت یعقوب فرما دے انی لآجد ریح یوسف، مینوں میرے پتر یوسف دی خوشبو آئی۔ آپ دی توجہ ہے؟ ساڈی اسی بھی سونگ لینے ہیں، میں 3-4 قسم دی خوشبو لائی ہے تو اڈے تک تو نہیں نہ پڑ دی، اگر ساڈی سونگن دی ایسے اتنی کوئی ایسے اتھو اتھے تک بھی مساں پہ سونگنے ہیں، لیکن اللہ دے نبیاں دی سنگن دی حصے نو سدن قوت شامہ، اللہ دے نبیاں دی طاقت دا عالم ہے کہ اگر دوجے ملک چو پتر دی کمیز چلے تے باپ فرما دیں انی لآجد ریح یوسف، اج میں نو میرے پتر یوسف دی خوشبو آ رہی۔ بھائی ایک تے دے وچ یہ ظاہر ہوندہ ہے کہ والد نو اپنے پتر نال عشق کتنا ہوندہ ہے۔ پتر سمجھ دینے بھئی ساڑھے ابے جڑا ہے نا ہر ویلے سانو لڑدا رہندا ہے، یہ ساڑھا ابا تے ہر ویلے لڑدا ہی رہندا ہے۔ تینوں کی پتہ ہے جدے نال پیار ہوئے او دے نال لڑن کڈا اوکھا ہوندا ہے، یہ ابا ہی جڑا وچوں پیار کردا ہوندا ہے تے اتوں لڑدا رہندا ہے، جدے نال پیار ہوئے انہوں لڑن تے دل نہیں کردا، لیکن یہ ابے دی قوت ہے، یہ ابے دی جگرہ ہے جڑا وچوں عشق کردا ہے اپنے پتر نال تے اتوں لڑدا ہے۔ ہاں جی یہ مشکل گھڑی ہوندی ہے اور باپ اس کربی چوباد اوقات گزر دے، دل تے پتھر رکھ کے اپنے پتران ڈانٹ رہے ہوندے کیا غلط کر رہے ہیں۔ بیٹا اگر مالی پودے دی کانٹ چھانٹ کرے تو پودے دا دشمن نہیں ہوتا، ان کسے منزل تے لے جانا چاہتا ہے۔ اگر لوہار لوہے نو آگ میں سٹ کے سیک دے تو وہ لوہے دا دشمن نہیں، انہوں موڑ کے کچھ بنانا چاہتا ہے۔ اگر کمیار مٹی دے برتن نو آگے چپا کے بٹھی سیک دے وے پتر وہ مٹی دا دشمن نہیں ہوندا، وہ پکیاں کرنا چاہتا ہے۔ جدو ابا تو انہوں مشکل ٹاسک دیندہ ہے نا بھئی ایک کر، وہ دو اصل ہے جو اس کمیار دی طرح ہوندا ہے جڑا مٹی نال بنے ہوئے بانڈے نو آگ دے سیک نال پکیاں کرنا چاہتا ہے۔
تسی ابے دی رحمت نو نہیں جان دے، تسی سمجھ دو ابا ساڈا شریک ہے، ہر ویلے ساڈے نال لڑدا ہی رہندا لڑدا رہندا ہوئے تے کدی تیرا ابا دودھ لے کے کسے اور گھر بھی گئی روز راتی چو کے تیرے گھر ہی نہیں لیا ابا اپنی جائیداد ساری تیرے حوالے ہی کردا ہے پھر اپنی زمیناں ٹریکٹر ٹرالیاں مکانات ہر شے تین نہیں دیندا ہے ہوری تے کسے نے بوتل بھی نہیں پیاندا تے تینوں ہر شے دے چھڑدا ہے یہ مطلب وچوں پیار تیرے نال ہی اصلی کردا ہے پاجی سمجھ آئی کہ نہ آئی تو باپ تے بیٹے دی محبت دی اگر کسی نے انتہا ویکھنی ہوئے تو اس آیت ہی چو ویکھو آپ فرماندے ہیں انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون یہ تسی یہ نہ آکھو بابا جی تو انہوں جی یوسف نال عشق ہے اگر تسی یہ نہ آکھو با تو انہوں جی عشق ہے تو ان ہر پاس یوسف ہی دس دے تے آج میں خوشبو آئی جے اللہ ہاں جی ہو گئی یہ کال ضروری گل ہوئے تو پھر سن چپ کر جانا چاہیے سن لینی چاہیے ہاں جی پھر ہوں دیکھو نا اتنی تو سن بھی سیکھنا چاہیے نا جو بھائی نے ضروری کال آ جائے تو سن چپ کرنا چاہیے تاکہ وہ سن لیں کوئی ضروری گل بھی تو ہو سکے ہاں جی یا انہوں نے ویکھنا چاہیے بھائی جی وہ پیا کرتا ہے بھی ضروری ہے تو جو وہ نہیں ویندے تو پھر سن تو ویکھنا چاہیے نا بھائی یار انہوں ایڈی ضروری ہو سی اسی چپ کر جائیے ایک گھر نو تو مننی چاہیے تو اسی مان جانے ہیں بھائی صاحب جنوں آ جائے سن لیا جائے میں چپ کر اسے کیا یا آگ دا زور تے یا پانی دا انہیں ایک گھر تیار نہیں توجہ ہے بھائی صاحب ماشاءاللہ بھائی دوستانہ ماحول گل کرن دا مزہ زیادہ ہوندا ہے تقریر بندیاں دے اوتے سٹن دی کیڑی لوڑ ہوندی اوتے زبردستی سٹنی دوستانہ ماحول گل تواڈے تک اپڑا دیاں دے انشاءاللہ پہنچ جائے گا میسج بڑے پیار نال عزیزم پیارو اور ساتھیو اللہ اپنے محبوباں دے وسیلے نال حضرت مریم اللہ نے اے فیصلہ کیتا کہ میں مریم نو بغیر باپ تو ماں بنانا ہے سورہ مریم اگر کسی ساتھی دا مائنڈ بن جائے تو ضرور پڑھنی چاہیے ترجمے نہ حضرت یوسف حضرت مریم نو اللہ نے ارادہ کیتا ومریم ابنت عمران اللتی احسنت فرجہا فنفخنا فیہ من روحنا تو اللہ تعالیٰ نے پسند کیتا کہ مریم نو ماں بنانا ہے لیکن مرد تو بغیر اللہ اکبر آپ بیٹا اگر بیٹھنا چاہتے ہو تو تشریف اگے لے آؤ تھوڑا جا راست بھائی بھاؤ بھائی اتے والے بیلیاں بھی بٹھاؤ نال میرے خیال نے انہوں پوریاں آ جان دیاں انہیں کوئی بندے آنے آئے انہوں آ گئے نے ہو رہا ہے تو پھر اور کوئی تھوڑا جاگاں کوٹ لانگے نے بھائی درویشاں دے نیڑے رویا کرو کچھ نہیں آندے تو ہاں درویشاں دے نیڑے رویا کرو درویشاں نال محبت کریے تو بڑا فائدہ ہوندہ ہے ہاں درویشاں تو دور نہیں روی دا جانے من درویش دے نیڑے روی دے برکت تا مل دی نیڑے ہو کے بیکھ لینا چاہیے نہ لبی تو پھر انہاں کیڑا سنگل ماریا ہونے جاؤ تسی اپنے گھر دے تھی اپنے گھر پر ایک باری نیڑے ہو کے بیکھنا تو چاہیے بھی کوئی دین دے نہیں ہے نہ کچھ ہے کوئی بیٹھا لب دے یا نہیں لب دے حضرت مریم نو اللہ نے پسند کیتا میں بیٹا دینا ہے میرے بچوں ذرا گلاں نو غور نال سننا ہے جدو ارادہ کر لیا تو ہن ویکھنا ہے پتر رب دتا کیویں واللہ پتھر ہی چکر دیندا پیدا
حضرت صالح علیہ السلام دی اٹھنی جنہوں قرآن رکھے ناقت اللہ و سقیاہا فکذبوہ فعقروہا، اس پتھری چو اللہ نے اٹھنی پیدا کی تھی اور اٹھنی پریگنٹ سی اور پتھری چو نکل دیا نال سو پئیے تو دو دن نہ دیتی سی جڑا پورے پنڈ والے کافی ہوندہ۔ اللہ پتھری چو پیدا کر دیتا ہے جدو ارادہ کر لوے وہ عورت سر مریم، لیکن یہ تھے ارادے وچ تبدیلی یہ فرمائی بھائی شادی تو بغیر دینا ہے تو اللہ نے کیسے عطا فرمایا؟ ذرا یہی رمض ہے جنہوں سمجھنا چاہیے۔ پتر کون دیندہ ہے؟ شفا جی میں اگے تو اندس ہے نا اللہ دیندہ ہے، یہ بات بھی ذہن ہے رکھو پتر کون دیندہ ہے؟ پتر اللہ دیندہ ہے، کوئی دنیا دا بندہ پتر نہیں دیندہ، یہ اللہ دیندہ ہے۔ لیکن دیندہ کی میں سارے انو وہ دیندہ ہے جی میں وہ دل چاہے انج دیندہ ہے، لیکن ایک طریقہ ہے باسی کسے فقیر کو جاننے ہیں بس ان دعا کرو وہ کو بھوکا مار دیں بندے آندے نے غلط تو آؤ تھوڑا جا جائزہ لئیے۔ مریم پاک اپنے حجرے ویچ دے تو اللہ قرآن اچھ فرما دیں سورہ مریم ہے عزیز من میرے اللہ فرما دیں قرآن کریم گواہ ہے اللہ فرما دیں فَأَرْسَلْنَا روحنا فتمثل لها بشرا سويا فرماتے ہیں فارسلنا الیہا روحنا، ہم نے مریم کے حجرہ میں اپنے روح الامین فرشتے کو بھیجا فتمثل لها بشرا سویا، اور جبریل چونکہ نور ہیں مگر ہم نے جبریل کو بشر بنا کر بھیجا بشرا سویا، یہ مطلب ہے اللہ نور نو بشر بنا کے گھلدا ہے، یہ اس دے قانون دے مطابق ہے او دے قانون دے خلاف۔ تو جس طرح اس نے حضرت جبریل نور سن تے بشر بنا کے بھیجے ہے، ایویں رسول اللہ بھی نور نے اللہ بشر بنا کے بھیجے ہے، حضور بشر بھی نے حضور نور بھی نے، جس طرح جبریل مریم پاک کو آئے تے بشر بھی آئے تے نور بھی ایسا تو ایسا ممکن ہے قرآن کریم دے اندر عقیدہ موجود ہے۔ جبریل امین آئے بی بی مریم نے ویکھیا کہ خوبصورت لڑکا ہے، بشرن سویا دا مطلب ہوندہ ہے خوبصورت لڑکا، بالکل چڑھ دی جوانی۔ اس صورت جبریل امین آئے کہ انہاں دیاں اے جگہ اجے بالکل ہن داڑھی شریف اگدی پئی ہے تازہ، اور سویہ دا مطلب ہوندہ ہے سر تو لے کے پیران تک ہر چیز دے اندر تناسب، مکمل حسن والے، ہر چیز اپنی جگہ تے پرفیکٹ، انہوں سدن باشرن سویہ انج بنا کے جو حضرت مریم نے ویکھیا تو آپ ڈر گئی کہ میرے حجرے ویچ میں کلیاں دروازہ بھی باندھے کھڑکی بھی باندھے تھے، ایک نوجوان لڑکا میرے حجرے ویچ ظاہر ہویا۔ عزیزان دی وقار اللہ دا قرآن گوایا فرمانی نے قالت انی اعوذ بالرحمن منکا ان کنت تقیا، فرمانی انی اعوذ بالرحمن منکا، میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں تجھ سے، ان کنت تقیا، اگر تو متقی ہے۔ تو اللہ فرمایا جبریل بی بی مریم نو دسو ڈرنا خوف نہ کرو، اپنا تعارف کراؤ۔ حضرت سید الملائکہ جبریل امین بولے فرماتے ہیں بی بی جی ڈرو نا، اللہ فرماتے ہیں یا مریم ان اللہ استفاکی وطہرکی واستفاکی علی نساء العالمین،
یا مریم ان اللہ اصطفاکی، اے مریم اللہ نے تجھے چن لیا ہے، وطہرکی اور تجھے پاک کر دیا ہے، واصطفاکی علی نساء العالمین اور سارے جہان کی عورتوں پر تمہیں سرداری عطا فرمائی ہے۔ آپ حضرات میں سمجھ آ رہی ہے نا بھائی؟ بی بی پاک فرمانی نے تسی کون ہو، میرے حجرے وچ کیویں آئے ہو؟ جبریل امین فرمانے نے قال انی، جبریل فرمانے نے انما انا رسول ربک لأہب لک غلاما زکیہ۔ مریم لأہب لک، انا رسول ربک، میں تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں، لأہب لک، تاکہ تجھے ہبہ کر دوں، غلاما زکیہ، ایک ستھرا بیٹا۔ لفظ آیا ہے ہبہ کر دوں، کیا لفظ آیا ہے؟ لأہب، جٹ بیٹھے ہو جڑی زمین تو اڈی ملکیت نہ ہوئے تسی دوجیاں نے ہبہ کر سکتے ہو؟ جڑا مکان پلاٹ تو اڈی پراپرٹی نہیں، وہ تسی دوجیاں نے کیویں ہبہ کر سکتے ہو؟ میں تو اڈا پلاٹ ہبہ کر سکتا۔ یہ دا مطلب ہے جی جبریل فرما رہے ہیں نا لأہب لک غلاما زکیہ، تمہیں بیٹا دوں، ہبہ کر دوں، آہبہ دے دوں، ہبہ کر دوں۔ یہ دا مطلب ہے اللہ نے جبریل امین نو ایک قوت دیتی ہے کہ جبریل جاؤ پھوک تسی مارے آجے، پتر میں دیاں گا۔ آئیے اللہ دا قرآن سنیا، فرمانین میں نو تے کسے بشر نے ٹچ ہی نہیں کیتا، میری تے شادی نہیں ہوئی، میں نو پتر کیویں ہوئے گا؟ میں تے کنواریاں، میں تے طاہرہ تے پاکاں، میں نو کسے مرد نے چھویا تک نہیں، بیٹا کیویں ہوئے گا؟ حضرت جبریل فرماتے نے بی بی رب دا فیصلہ وے، فنفخنا فی من روحنا، میں پھوک ماراں گا اللہ پتر دے گا۔ تو بابا سوال اے وے، اللہ پتر دے دے، اللہ دھیاں عطا کر دے، لیکن کدی جبریل دی پھوک ہوندی ہے رب پتر دے دے، کدی فرید دی پھوک ہوندی ہے اللہ پتر عطا فرماندا ہے۔ جنہوں سمجھ نہ آئی ہوئے میرے کو اور کوئی طریقہ نہیں، میں نہیں سمجھا سکنا، میں اتنے ہی ابلاغی کر سکنا کہ اے قرآن دی سورہ مریم پڑھیا گیا، دیندہ رب بھی ہے پتر۔ یہ غلط عقیدہ ہے کہ کوئی پتر پیر گھڑ دے نہیں نا، اللہ فرماتے ہیں تبارک اللہ احسن الخالقین، اللہ فرماتے ہیں هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، ماں دے رحم وچ تصویراں اللہ بناتا ہے، الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، اللہ پتر عطا فرماتا ہے، اللہ لوگاں دے ماں دے رحم وچ تصویراں بناتا ہے۔ اے میری جان اس مسئلے نو یاد رکھنا، اللہ فرماتے ہیں انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، ہم ہیں جو انسان کو ایک جمے ہوئے لوتھڑے سے خلق فرماتے ہیں، دیندہ ہوئی ہے۔ لیکن بھائی اسی تے تھوڑے جے پڑے بندے ہیں، اسی تے اتھے کھلو گئے ہیں، دیندہ جو آپ پھوکے دی لوڑ کیڑی ہے؟ باجی توجہ ہے، یہ 1400 سال روڑا رہا ہے، بندے آندے ہیں پھوکے وچ کچھ نہیں ہوندا۔ اسی جڑے صوفیاں سی آندے ہیں نہیں، وہ ساڈے بزرگاں دے پھوکے وچ کچھ ہوندا ہے، وہ آندے نا گل ہی کوئی، میں تساں مولویاں گل بنائی ہے تے پیراں، پھوکے وچ کی ہوندا ہے؟ بھلا ہوئے کرونے دا،
اور تے سہ نقصان کر گیا پر اے بندیاں دس گیا بس ساہ بھی کچھ ہوندا ہے سارے آندے ہیں ماسک منہ تے چاڑو ماسک چاڑو میں کہ کیوں خیر ہے وہ آندے نے ساہ دوجیاں لگے تے کچھ لگ جاندا ہے بھائی سمجھ آئیے کہ نہیں آئی میں کہ شکر ہے 1400 سالہ بعد کرونا آ کے اے تے دس گیا ہے نا بھائی جی یہ جڑا ساہ ہوندا ہے ان دے وچ بھی کچھ ہوندا ہے اگے قرآن پڑھی آتے آندیا نہیں دل مندہ پیرا ہمیں گل بنائیے پھوکیاں کوئی شے ہی نہیں کوئی گل ہی کوئی نہیں ساہ جو اندے چ کی ہو ہن منیا نے کھلوندے بھی پیچھے آئے آندیا 7 فٹ تائیں بغیر پھوکے تو آپ پہ نکلے ابھی مار کردا ہے مطلب ایک تے ہوندہ ہے نا فوکس کر کے کسی نے مارنا پھوک وہ آندے نہیں جڑا آپ پہ نکلدا ہے 7 فٹ تائیں تے یہ بھی مار کردا ہے 7 فٹ پیچھے رہنا تے ہاتھ بھی نہ ملیں دے ایتھے میں کہا انہوں نے کی ہوا ہے انہوں نے کہا جی کرونا ہے تے پھوک نہ لگدا ہے بیا میں کیا کرونا تیرا بھلا ہوئے اور نقصان تے سہ کر گیا پر سن ایک فائدہ دے گیا ہن ایک کم از کم بندے من گئے نے بس ساہ وچ بھی کچھ ہوندا ہے تو جانے من اگر ساہ وچ کچھ ہوندا ہے منہ وچ کرونا ہوئے تے کرونا دوجان ساہ نال لگ جاندا ہے جے منہ وچ قرآن تے سنت دا نور ہوئے تو دے نال دوجان کچھ فیض لگ جاندا ہے بھائیا لگ جاندا ہے لگ جاندا ہے لگ جاندا ہے لگ جاندا ہے بھائی سمجھ آئیے کہ نہ ہاں جی ہن گن پوائنٹ تے منوین والا دین ساڈا ہے ہی نا اسی تے گل نہیں کر سکتے ہیں نا بھئی گل ہے جے اگاں پھر بندے آپ مننا مننا ہوندا ہے جی میں کسی دے ذہن وچ گل آ جائے جتھے کسی دے سمجھ وچ آ جائے اوتھے وہ من لے جی تو ساڈا تے بھائی صاحب انج دا ہی مائنڈ ہے جبریل امین نے پھوک ماریا ایتھے چلے گئے مفسرین کہندے ہیں کہ حضرت عیسیٰ نو روح اللہ کے اس تو جاندا ہے کہ وہ روح الامین دی پھوک نال پیدا ہوئے یہ مطلب ہے بھائی صاحب دیندہ رب بھی کدی کدی پھوکیاں نال بھی کام بن جاندا ہے کچھ اللہ تعالیٰ پیران دا بھی کام بنا چھڑے ہاں جی بھائی جی سمجھ آئیے کہ نہیں آئی اللہ بندے آدھے جی آج کل پیر 2 نمبر بڑے ہو گئے میں من لینا لیکن 2 نمبر پیران میں بھی ایک دلیل ہے کہ بھئی 2 نمبر شے او شے دی بن دی ہے جڑی پہنا 1 نمبر ہوئے تو وہ دی 2 نمبر بن دی ہے اگر اوریجنل نہ ہوئے تو فوٹو کاپی ہو سکتی یہ کوئی 2 نمبر پیر ہیں نا دنیا تے اے اس گل دی دلیل ہے باکو اصلی 1 نمبر بھی آئے صحیح جنہ دیئے نہ نکل ماری غلط ہے نا جے کوئی سمجھنا چاہے تھے اگر 2 نمبر پیر دنیا تے موجود نے اور یقیناً ہے میں اس غلط ایگری کر یہ دا مطلب یہ ہے کہ اگر 2 نمبر موجود نے تو کتنا ہی 1 نمبر بھی ہے صحیح جنہ دیئے نکل مرائی بیٹھے وہ 1 نمبر ڈھونڈ لو وہ 1 نمبر ڈھونڈو کتھے نے انکار تے نہ کرو انکار نہ کرو بسان نہیں جی دس دے پہ ڈھونڈو تے صحیح ڈھونڈو گے تو ملن گے آپ ڈھونڈو گے تو یقیناً مل جان گے ڈھونڈیاں بڑیاں چیزاں لب جان گیا طلب سچی ہوئے نا تڑپ سچی ہوئے اور طلب ہوئے تو خالی نہیں بندہ رہندا مل جان دیا چیزاں مل جان دیا تو عزیزو اللہ دن دے پر اپنے محبوباں دے حشر دا میدان ہونا آت محمدن الوسیلہ اس دعا دا اس ویلے قبولیت اور ظہور ہونا ہے رسول اللہ خود فرماندے مسلم شریف حدیث ہے ساری مخلوق اکٹھی ہو کے حضرت آدم علیہ السلام کو جان گے کہ اللہ دے نبی
اج ساڈی گل نہیں پی بندی، دعا نہ کر دے اللہ کے بس ساڈی گل بن جائے، کوئی سانو سفارش کر دیو ساڈی۔ اللہ فرماتے ہیں من ذا الذی یشفع عندہ، کون ہے جڑا سفارش بھی کرے؟ کسی دی جرت ہے؟ کوئی سفارش نہیں کر سکتا الا باذنہ، مگر جنہاں میں اذن دیاں وہ کر سکتے۔ اذن تو بغیر تے کسی نے سفارش کرن دی جرت بھی نہیں، کوئی لکھی جی بارگاہ نہیں نا میرے رب دی۔ تو سارے حضرت آدم کو جان گے تو نہ فرمانا ہے نا سان اذن نہیں، اذهبوا الى غیری، اگاں جاؤ۔ لوگ حضرت ابراہیم کو انہوں نے فرمانا ہے بے سان اذن نہیں، اگاں جاؤ۔ انہوں اگاں ٹردیاں ٹردیاں حضرت عیسیٰ کو آنا ہے، ساری مخلوق۔ حضور فرماندے ہیں انا حامل لواء الحمد یوم القیامہ تحتہ آدم فمن دونہ، میرے ہاتھ قیامت والے دن حمد دا جھنڈا ہونا ہے، حمد دا جھنڈا ہونا ہے، حمد دا جھنڈا۔ حضور تو علاوہ کسے کو کوئی جھنڈا نہیں ہونا، اور جھنڈا ہے ہی حضور دا۔ ابو بکر نو دین تے تاوی حضور دا ہے، علی پاک نو دین تے تاوی حضور دا ہے، جھنڈا حضور دا ہے، حضور سرکار دے ہاتھے چھوڑنا ہے۔ حضور فرماندے ہیں لواء الحمد بیدی، میرے ہاتھ میں جھنڈا ہوگا، تحتہ آدم فمن دونہ، 1.25 لاکھ نبی میرے جھنڈے دے ہیٹھ ہون گے۔ میں توحید دا منکر نہیں، عقائد وچ سب تو پہلا اور سب تو بڑا عقیدہ توحید ہے، لیکن توحید سمجھ کے تو اے سمجھ نہیں آئی کہ قیامت والے دن توحید نال ملنا کیویں جا؟ حضور دے ہاتھ جھنڈا ہوئے گا اور سارے نبی جھنڈے دے ہیٹھ ہون گے۔ حضور فرماتے ہیں انا حامل لواء الحمد یوم القیامہ تحتہ آدم فمن دونہ، آدم تو لے کے حضرت عیسیٰ تک اور باقی سارے لوگ جھنڈے دے ہیٹھ کھلوتے ہون گے، اور حضور دا جھنڈا جھول رہا ہوئے گا تو لوگ حضرت عیسیٰ کو جان گے تو حضرت عیسیٰ فرمان گے بے شک کسی اپنے مولوی صاحب کو پوچھ لے گل مولوی جی انج دی، ساری مخلوق حضرت عیسیٰ کو، حضرت عیسیٰ فرمان گے بھائی ایک کام میرا نہیں، اونج میں تو اندس دا آیا تو اڈا ہونا کتھوں میں، بھائی صاحب ایک چھوٹا جا ذہن میرا وہ دے چھے گل ہوں دیئے کہ پھر سارے نبی بندیاں اللہ دا راہ کیوں نہیں بکھین دے؟ جاؤ اللہ تو منگو سدھی، آج کسے نہیں آکھنا اللہ تو منگو، سارے نبیاں کو جانا ہے مخلوق تے انہاں یہ نہیں فرمانا کہ اللہ کو جاؤ، انہاں فرمانا ہے غیر اللہ کو جاؤ، اذهبوا الى غیری، اللہ کو تے جانا نہیں کسے اور کو جاؤ جڑا اللہ نال گل کر سکتے۔ عزیزان دی وقار ساری مخلوق حضرت عیسیٰ کو آئے گی، آپ فرمان گے آؤ رب دے حبیب محمد پاک کو چلیے، اج گل اتھوں بڑھنی ہے۔ عزیزان دی وقار میرے اعلیٰ حضرت فرمانے نے میں تو مالکی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا، یعنی محبوب محب میں نہیں میرا، تے تیرا تے نہیں نا، اللہ دے محبوب ہوتے جو اللہ دے سونے ہو عرش توڑی، ساری مخلوق رسول اللہ کو آئے گی۔ تو بھائی صاحب حضور اگے عرض کرے گی کہ تسی اللہ اگے گل کرو، مشکات اچ بھی حدیث ہے تے مسلم شریف اچ بھی حدیث ہے، تو پھر سوال ہے مڑ اللہ کو کیوں نہیں ڈائریکٹ گل کر دے؟ آج تے اللہ تعالیٰ ساڈے واسطے سپیشل پیڑ لایا ہے، واہ واہ تواڈے نال گلاں کرنیاں دو آج سان اللہ نال گلیاں چاہی دیاں ہیں، پھر رسول اللہ کو جان دا کیا مانا؟ ادا مطلب ہے حشر والے دن بھی کم وسیلے نال ہی پیا بندا ہے۔
آت محمد الوسیلۃ والفضیلہ والدرجۃ الرفیعہ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ۔ اے جیو جگہ سلطان العارفین سلطان باو رحمت اللہ علیہ بولے تے فرماندے نے بسم اللہ اسم اللہ دا اے بھی گہنا بھارا او نال شفاعت سرور عالم بچسی عالم سارا ہو میں قربان انا تو باہو جنہ ملیا نبی سہارا مینوں امداد اللہ آندا ہوندا سی او شاہ جی جڑے ساڈے پنڈ والے بندے ایڈے پیران مندے کوئی نہیں۔ میں آکھیا بھلے آ کے نہیں پیران آن جان دے آپے وچ کچھ من نہیں جا سندے اسی اپنے حصے دے بیلی ہر تھاں تو لاب بھی لینے ہیں جیویں دے اسی کمڑے آئیں جی دے کمڑے کو سانو لاب بھی جان دے۔ ہاں جی جو کو تعارف ہو گیا آگو آن جان بنیا تو کوئی جلے سان بھی اپنے مائنڈ دے مطابق لب جان گے تے جے نہ لبے تے کسی نے پھوکا مار کے اُراں کر لان دے۔ ہن ایک ادھا بیلی تے پنڈے چ بننا پوندا ہے مڑ جانا جو ہوندا ہے۔ اسی جتھے جائیے ساڈا یہی مائنڈ ہوندا ہے اوتھے کہ کوئی ایک ادھا بیلی ہوے جڑا سن بھاؤ اٹھا لے اگلی کھیڈ مڑ اسی آپے کر لیں۔ انہاں کو رنگ ساڈے کول بھی ہے جڑا کوئی جٹ بہ جائے ہوندے تے کچھ تے چاڑ ہی لئیے۔ ہاں جی انہاں بھی نہ ہوئے تو مڑ کیڑی درویشی رہ گئے۔ حج کو بند آ رہا تے چڑھ جائے گا۔ ہاں جی لو بھائی دعا پڑھو سارے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام۔ اللہ سونیا 1.25 لاکھ واری درود پاک اور ایک قرآن پاک 31 قرآن پاک سورہ یاسین سورہ رحمان سورہ ملک سورہ محمد سورہ نوح کلمات طیبات درود تنجینہ اور بہت سارے اوراد و وظائف پڑھے گئے انہاں دا ثواب امداد اللہ تعالی مرحوم دی روح نو کرنے قبول و منظور فرما اس دی قبر نو روشن کر اور جنت الفردوس نصیب فرما ساڈی ساریاں دی دعا نو دے حق وچ قبول فرما مولا کریم بیماراں نو صحت عطا فرما بھکھیاں نو رزق عطا فرما بے اولاد نو اولاد عطا فرما تنگ دستاں دی تنگ دستی دور فرما جتنے ساتھی سجن یار بیلی آئے نے انہاں سارے نے ہاتھ اٹھائے نے سب دے ماں باپ دی بخشش فرما امداد اللہ دے گھر وچ کاروبار وچ رزق وچ مال جان برکت فرما اس گھر تو ہر قسم دیاں پریشانیاں بلاواں وباواں تکلیفاں مصیبتاں دور فرما اپنے محبوب دا صدقہ رحمت اور کرم دا نزول فرما وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ یا مولا کریم جڑے بے اولاد نے انہاں نے اولاد دے جڑے بے علم نے انہاں نے علم دے جڑے بھوکے نے انہاں نے رزق حلال دے جڑے صاحبان اولاد نے انہاں دی اولاد نو ماں باپ دا فرما بردار بنا جو خواہشات نے دل وچ پوری فرما